وہ جس سے چاند شرمائے وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی حسن ایسا کہ جس کی بھیک سے یہ چاند روشن ہے، جو دیکھے دیکھتا جائے وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم شانی ہے، کبھی میرے بھی گھر آئے وہ چہرہ کملی۔ یہ سورہ تغابن ہے، 64 نمبر سورہ ہے، اور اس میں یہ آیت نور ہے۔ خیال کیا کہ اسے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ جو آیت نور ہے اس کا نمبر ترتیب کے اعتبار سے 8 ہے، اور سورت کا نام ہے تغابن، اور تغابن کا نمبر ہے 64۔ 64 نمبر سورہ ہے اور 8 نمبر آیت ہے، اور آیت میں بات ہے نور کی۔ اب آئیے اس آیت کو سنتے ہیں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ اب صرف سنیں، ارشاد ہے کہ اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن نور ہے، قرآن نور۔ اب ذرا غور کیجئے گا، چونکہ قرآن نور ہے، یہاں سے بھی نور ہے، ادھر سے بھی نور ہے، ادھر سے بھی نور ہے، یہاں سے بھی نور ہے، ادھر سے بھی نور ہے۔ چونکہ خود نور ہے نا، اس کا سارا ہی گھر نور ہے۔ بس آپ جاگیں گے تو باتیں سمجھ آتی رہیں گی۔ کچھ باتیں اشارتاً ہوتی ہیں اور اشاروں سے بندہ حقیقت تک جاتا ہے۔ اب بھائی قرآن نور، جی بسم اللہ پڑھیں، قرآن نور تھا نہیں ہے۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے قرآن کیسا نور ہے؟ رکیے گا، سورہ نحل پڑھتے ہیں، 16 نمبر سورہ ہے، اور میں اس کی 89 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن علم کل ہے، قرآن ہر میدان میں غالب ہے، قرآن ہر میدان میں، ماشاءاللہ۔ بس آپ کی زبانوں پہ قرآن آ جائے اور مقصد پورا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ یہ برکت صرف قرآن کی ہے اور کسی کتاب کی نہیں ہے۔ جی قرآن نور ہے، اور ابھی ہم نے پڑھا قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن علم کل ہے۔ اب مجھے ایک بات کا جواب دو، کیا ایسا علم دوبارہ آ سکتا ہے؟ بہت آہستہ بولتے ہیں اور پیچھے بندے خاموش ہیں، آپ تائید فرمائیں، لب کشائی فرمائیں، کیا ایسا علم دوبارہ آ سکتا ہے؟ اب گھر بیٹھ کے سوچئے گا، جب ایسا علم دوبارہ نہیں آ سکتا، مصطفیٰ جیسا عالم کیسے آ جائے گا؟ نبوت کے سارے دروازے حضور پہ بند ہو چکے ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی، ماشاءاللہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اچھا بھائی آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن علم کل ہے،
قرآن نور ہے۔ رکیے گا، ایک اور آیت پڑھتے ہیں اسی منہج پہ۔ ارشاد ہوتا ہے ولا رطبین ولا یابسین الا فی کتاب مبین، ہر تر شے کا ذکر قرآن میں، ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں، ہر تر شے کا ذکر، ماشاءاللہ ذرا پڑھتے ہیں، ہر خشک شے کا ذکر، کیونکہ قرآن نور، ماشاءاللہ یہ پہلی آیت نہیں بھولنی آپ نے، قرآن نور۔ اچھا رکیے گا، کیا خوبصورت اب بول رہے ہیں، اب رکنا، ایک آیت اور پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہے ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں، ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن میں، کیونکہ قرآن نور، ماشاءاللہ خوش و خرم رہیں۔ لو جی ایک اور آیت پڑھتے ہیں، پھر ارشاد ہوتا ہے وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں، زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں، کیونکہ قرآن نور۔ یہ ذرا آخر پہ پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن نور۔ اچھا بھائی ٹھہرنا، ایک آیت اور پڑھتے ہیں اسی منہج پہ، سورہ بنی اسرائیل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يُزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن رحمت، قرآن شفا، قرآن مشکل کشا، قرآن مشکل کشا۔ آپ چپ بیٹھے ہیں، قرآن مشکل کشا نہیں، آپ ابھی بھی نہیں پہنچے، میں جس منظر کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، قرآن مشکل کشا، جی جی قرآن مشکل کشا۔ اچھا ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں، اسی قرآن کو کوفے کی مسجد میں ایک شخصیت نے سامنے رکھ کے فرمایا تھا ھذا قرآن و انا قرآن، ھذا قرآن صامت انا علی ابن ابی طالب قرآن ناطق، یہ خاموش قرآن ہے، میں علی چلتا پھرتا قرآن ہوں۔ تو پھر کہنا پڑے گا قرآن مشکل کشا، بھائی قرآن مشکل، کیونکہ قرآن نور ہے، قرآن نور۔ ذرا آیتیں پڑھتے آؤ، قرآن نور۔ اچھا ایک منٹ رکنا، اب مجھے ایک بات کا جواب دو، کیا اسے سارے نور مان گئے؟ کوئی مولوی انکار تو نہیں کرے گا؟ آپ ابھی بھی خاموش بیٹھے ہیں، کیا قرآن کو سارے نور مان گئے؟ ابھی بھی چپ ہیں، قرآن کو نور مان گئے؟ نہیں مان گئے؟ مان گئے، کوئی مولوی انکار تو نہیں کرے گا؟ اب ذرا جملہ فقیر کا اپنے دل پہ لکھنا، قرآن کو نور ماننے والوں، اس کے آنے سے وہ نہیں آئے، ان کے آنے سے یہ آیا ہے۔ جی بسم اللہ، جی بولے تو صحیح جسے بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا بھائی قرآن کو نور ماننے والوں سنو، وہ اس کے پیچھے نہیں گئے۔ جی میں سمجھاتا ہوں، حضرت موسیٰ کو تورات لینے کے لیے طور پہ جانا پڑا، حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑا، کمال ہے وہ مکے بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے مکے پہنچا، وہ مدینے بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے مدینے پہنچا، وہ غاروں میں بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے غاروں میں پہنچا، اگر وہ یاروں میں بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے یاروں میں پہنچا، اگر وہ پیاروں میں بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے پیاروں میں پہنچا۔ او بھائی لاہور والو، یہ جو پیچھے پیچھے آئے اسے نور مان گئے، جس کے پیچھے آئے، بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا بھائی جس کے دل میں نبی کی محبت ہے وہ ذرا سبحان اللہ کہتا ہے میرے سامنے، کیونکہ قرآن نور۔ اب بس یہ آئی ذرا پڑھتے آنا، قرآن نور۔ اچھا بھائی قرآن شفا، ابھی بھی چپ ہے، قرآن شفا، بھائی قرآن شفا، جی علی شفا۔ نہیں ٹھہرو، میں ایک آیت علی پہ پڑھتا ہوں، مشکل کشا پہ، اگر آپ سبحان اللہ کہو گے تو پڑھیں گے نا؟ نہیں ایسے نہ کرو، جس کے دل میں علی کی محبت ہے کہو سبحان اللہ۔ بس آجو، میں ایک آیت مولا مشکل کشا پہ پڑھتا ہوں، سورہ نمل میرے سامنے آ رہی ہے، بھائی یہ 27 نمبر سورہ ہے، اور میرے سامنے 39 اور 40 نمبر آیت آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما تھے، آپ اپنی امت سے مخاطب تھے، کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے، جب کہا نا کوئی ہے، قالا عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنے مقام سے اٹھ کے بیٹھیں، آپ بعد میں بیٹھیں گے، تخت پہلے آئے گا۔ سلیمان فرماتے ہیں سٹ ڈاؤن، تشریف رکھیے، آئی نیڈ ارجنٹ، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے،
مجھے ارجنٹ چاہیے، مجھے آنن فانن چاہیے، جب کہا نا مجھے جلدی چاہیے، اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا، اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا، اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا، نام ہے آصف بن برخیا۔ اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولے، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ولی تخت پہلے لائے گا۔ اب مجھے جواب دو، تخت آیا تھا؟ نہیں، آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں آیا، نہیں ابھی بھی آواز کم ہے، نہیں آیا۔ کون لے کے آیا؟ جن؟ نہیں، جن تو پیچھے پڑ بیٹھا ہوا ہے، تو پھر کون لایا؟ نبی؟ نہیں، نبی تو منگوا رہا ہے، تو پھر کون لایا؟ ولی۔ شاباش، ولی۔ اب گھر بیٹھ کے سوچنا، اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ ولی تھا تو جو علی ہے، جس کے دل میں علی کی محبت ہے، کہو یا علی۔ نہیں، زبان خاموش نہ رہے، کہو یا علی۔ نقش بندی ہو اور پھر چشتی ہو پھر قادری ہو، کیسے چپ بیٹھا ہے؟ نشائی ہو، کہو یا علی۔ ہر چشتی نشائی نقش بندی پڑھے یا علی، پھر کہو یا علی، ایک دفعہ پھر کہو یا علی، ایک دفعہ پھر کہو یا علی۔ تخت لانے والا ولی، بھائی تخت لانے والا، جیتے رہیں سلامت رہیں، تخت لانے والا ولی۔ اب ذرا رکنا، مولا اس ولی کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی؟ اللہ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، بولا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ اور بھائی جس کے پاس کتاب میں سے علم ہو، اگر وہ اتنی طاقت رکھتا ہے تو جو باب علم ہو، بھائی جو علی کے دیوانے ہیں سبحان اللہ تو کہو نا یارا، خدا جانے پھر علی کی طاقت کا معیار کیا ہوگا۔ قرآن رحمت، قرآن شفا، قرآن ہدایت، قرآن بشارت، قرآن تبیان، قرآن۔ اگر یہاں تک آیتیں آپ تک پہنچ گئی، آپ اجازت دیں میں سورہ واقعہ میں سے ایک آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ جاگ رہے ہیں؟ یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ نہیں جی، دوبارہ سے نعرہ لگے گا جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامتیاں، اللہ استیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ لو جی آ جائیں، بس تقریباً آدھی گفتگو ہو گئی، آدھی باقی ہے۔ بھائی قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے۔ اب رکنا، سورہ واقعہ کی طرف چلتے ہیں، 56 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، خبردار قرآن کے نزدیک پلیت نہیں آتے۔ اچھا نہیں، میں پنجابی میں ترجمہ کروں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آئے۔ اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، خبردار قرآن دے نیڑے پلیت نہیں ہوندے۔ بھائی قرآن دے نیڑے پلیت، ذرا پڑھیا جی آیت، قرآن دے نیڑے پلیت۔ اب جو اگلی آیت میں پڑھنے لگا ہوں سن کے مچل جاؤ گے، مولا قرآن تک پلیت نہیں آتے؟ فرمایا ہاں نا۔ اب سورہ احزاب پڑھو، 33 نمبر سورہ ہے اور 33 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے قرآن دے نیڑے پلیت نہیں ہوندے تے جنہاں دے ویڑے وچ قرآن آیا ہے نا انہاں تک بھی پلیت نہیں ہوندے۔ ایدہ مطلب ہے علی تک پلیت نہیں آتے، زہرہ تک پلیت۔ ایک باری ذرا پڑھیا جی، سیدہ زہرہ تک پلیت، یہ لاہور ہے، یہاں پہ یہ جملہ میں ضرور عرض کروں گا، مصطفیٰ کی بیٹی کے نزدیک پلیت۔ اب ذرا اکیلے بیٹھ کے سوچنا، جب سجدہ کے نزدیک پلیتی نہیں آتی، خطا کیسے آ سکتی ہے؟ بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو یارا۔ جو مصطفیٰ کی بیٹی کا خاتم ہے، سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو۔ گزارش تو یہ کر رہے ہیں، عرض تو یہ کر رہے ہیں، حسنین تک پلیت نہیں آتے، علی تک پلیت۔ ایدہ مطلب ہے ہون لڑن دی لوڑی کوئی نہیں کہ فلاں بندہ علی نو کیوں نہیں مندہ، فلاں نہیں مندہ، مننے کیویں؟ علی نو مننا پلیت دا کم ہی نہیں۔ بھائی جیتے رہیں، علی تک آنا پلیت کا کام ہی نہیں۔ اب جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں سنی مچل جائے گا یہ جملہ سننے کے بعد، اے جیڑا علی تک نہ آئے اوے پلیت، تے جیڑا علی دا چہرہ تکے اوے صدیق۔ بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے سبحان اللہ کہتے ہو جلدی سے۔ اللہ فرماتا ہے خبردار زہرہ تک پلیت نہیں آتے، حسن تک پلیت نہیں آتے، حسین تک پلیت نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے
جب سیدہ فاطمہ نے 15واں روزہ رکھا ہوا تھا، نماز ظہر ادا کی، ظہر کے بعد گود میں حسن آیا، سیدہ وہیں پہ بیٹھ کے اثر پڑھ رہی ہے، نہ روزہ جا رہا ہے نہ وضو جا رہا ہے۔ بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ فاطمہ کی دائی نبی پاک کے پاس گئی، یا رسول اللہ جی آپ کی بیٹی کے پاس عجیب منظر دیکھا۔ فرمایا کیا دیکھا؟ آپ کی بیٹی فاطمہ کا روزہ ہے 15واں، گود میں حسن آیا، وہیں پہ اثر پڑ رہی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ میری زہرا پاک ہے، گود میں آنے والا حسن بھی پاک ہے۔ جیڑے پاکاں دے نوکر بیٹھے نے کہا وہ سبحان اللہ جلدی سے چلیں جی، ماشاء کافی ہو گیا جی، کافی ہو گیا جی، آپ کے پڑھنے والے کافی ہیں نا ابھی پیچھے۔ اچھا چلیں جی سبحان اللہ کہو، میں 2-4 آیتیں اور پڑھ لوں جی، مطلب خیر ہے نا، فکر والی بات تو نہیں نا۔ یہ گھر پاک ہے، علی کا ڈیرہ پاک ہے، حسین کا ویڑا پاک ہے، انہاں تک پلیت نہیں ہوندے، علی تک پلیت۔ دیکھیں 2 عورتیں پاک ہیں، بس بیٹا ذرا بس تھوڑی سی اور زحمت ہے، میں چونکہ شور میں گفتگو کر نہیں سکتا، بس تھوڑی سی اور تکلیف کریں، چھوٹے بچوں کو خاموش رکھیں، بس سن لیں ذرا۔ 2 عورتیں پاک میرے سامنے آ رہی ہیں، چونکہ محرم الحرام بھی گزرا ہے، یہ سفر المظفر کا مہینہ جا رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے بات علی کی نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے بات سیدہ زہرا کی نہ ہو؟ 2 عورتیں پاک ہیں، پاک بطول کہہ لیں تو ذرا آسانی رہے گی۔ 2 عورتیں، بطول کا معنی پاک ہوتا ہے، 2 عورتیں پاک ہیں۔ ایک عورت یہاں پہ سورہ مریم میں ہے، عیسیٰ کی ماں مریم پاک ہے، اور دوسری محمد کی بیٹی زہرا پاک ہے۔ سیدہ زہرا پاک ہے، سیدہ زہرا ماشاءاللہ، ذرا پڑھتے ہو میرے بچوں، جوان بھی پڑھتے ہیں بزرگ بھی پڑھتے ہیں، سیدہ زہرا پاک ہے۔ مولا یہ زہرا کیسی پاک ہے؟ اب رکنا، میرے سامنے سورہ مریم آ رہی ہے، میں 19 نمبر سورہ کی 16 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کیجئے کتاب میں سے مریم کا۔ مولا کیوں؟ فرمایا پاک ہے۔ ہائے ہائے، آپ نے غور ہی نہیں کیا، ذکر کرو مریم کا کیونکہ پاک ہے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ چاہتا ہے کہ چاہے بندے ہی کیوں نہ بیٹھے ہو، پاک بی بی کا ذکر کرو۔ بھائی قرآن ہے، مولا بندے بیٹھے ہیں، فرمایا خاموش، عام نہیں پاک ہے۔ اچھا اگر مریم کا ذکر کرنا ہے، یہ ہے مریم جس کا ذکر کرنا ہے، وہ ایسی مستور ہے جس کے بارے نبی فرما رہے تھے الفاطمۃ بدعۃ منی من ابغضھا فقد ابغضنی من احبھا فقد احبنی۔ عیسیٰ کی ماں کا ذکر کرنا ہے، حسین کی ماں کا حیا کرنا ہے۔ بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ جس کے دل میں سیدہ کا حیا ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ لو جی اب آگے سننا، آگے اللہ فرماتا ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ یہ ایسی پاک مستور ہے مریم، گھر چھوڑا مشرق کی طرف حجرے میں عبادت میں مصروف ہو گئی، گھر چھوڑا مشرق کی طرف حجرے میں عبادت میں مصروف ہو گئی۔ آپ نے غور نہیں کیا اے جیڑی گھر چھڈ کے عبادت کرے اونوں مریم کہندے نے، سارا دن علی دی نوکری کرن تو بعد جیڑی مصلی تے آئے اونوں زہرا کہندے نے۔ مریم پاک ہے، زہرا پاک ہے۔ اچھا بھئی آگے سننا، آگے اللہ فرماتا ہے فارسل فاتخذت من دونہم حجابن، بسم اللہ، فاتخذت بنا لیا من دونہم لوگوں سے حجابن پردہ، مریم پردے میں چلی گئی، مریم حجاب میں چلی گئی۔ اچھا ویسے میں ایک عرض کروں، بیٹی وہی ہوتی ہے جو پردے میں ہو، یہ ذرا پیغام لے جاؤ اور میری بیٹیاں بھی یہ پیغام سنیں۔ مستور عورت، عورت کا معنی ہوتا ہے پردہ جی، عورت کا لغوی معنی بھی پردہ ہے، عورت کا معنی پردہ، اگر پردے میں ہے تو عورت ہے جی، لے جاؤ پیغام میرا، عورت ہے اگر پردے میں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھیں حجاب مریم فاتخذت بنا لیا من دونہم لوگوں سے حجاب پردہ، مریم پردے میں رہتی تھی۔ اب جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں سن کے طبیعت مچل جائے گی، جو آپ بندوں سے حیا کر کے پردوں میں چلی جائے اسے مریم کہتے ہیں۔ ایک دن نبی فرما رہے تھے معاشر کا میدان ہوگا، آواز آئے گی گردنیں جھکاؤ فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔
میرے دوستو آپ نے غور نہیں کیا جو خود بندوں سے حیا کر کے پردوں میں چلی جائے اسے مریم کہتے ہیں، کائنات جس کا حیا کرے اسے زہرا کہتے ہیں، جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے، جس کے دل میں محمد کی بیٹی کا جتنا حیا ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے مریم پردوں میں چلی گئی، مریم حجاب میں چلی گئی، مریم نے حیا کیا، مریم نے پردہ کیا لوگوں سے، مریم حجاب میں رہتی تھی، مریم پردوں میں رہتی تھی۔ یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا۔ اب ذرا توجہ سے سننا، بس 2 آیتیں اور رہ گئیں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل دا نام پہلے سنے ہیں؟ جان دے ہو؟ کادے بڑے نے مٹی دے، اچھا پانی دے، آگ دے، ہوا دے، کا دے، سارے بولو، گل نور تو شروع، یہ بولو نور دے، اچھا آدھا نور تے آدھا مٹی بن گیا جبریل، نہیں اچھا 3 اسے نور 1 حصہ مٹی، اچھا مٹی کتنی، اچھا کوئی نہیں، نور کتنا، اچھا سارا کمال ہے، تو انہوں پتہ ہے جبریل سارا نور ہے، جبریل سراپا نور ہے۔ تے پھر سنیا جی اللہ فرماتا ہے فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے سارا نور مریم کی طرف بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، آج یہ مریم کی طرف جوان بشر بن کے آیا۔ یہ مطلب ہے کدی کدی سارا نور بھی بشر بن کے آ جاوے نا، ہندا نور ہی ہے۔ بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے، میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں۔ اگر جبریل سارا نور بشر بن کے آ جائے تو مولوی اسے نور مانتے ہیں، اگر محمد بشر بن کے آ گیا تو فکر والی کون سی بات۔ اچھا نہیں ٹھہرو یار، میں ابھی تسلی نہیں ہوئی، ٹھہرو مجھے ابھی تسلی نہیں ہوئی۔ قرآن نور ہے؟ اجے بھی چپ بیٹھے نے، قرآن نور ہے نا، ہے نا۔ مولا یہ قرآن کیسے آیا؟ یعنی حضور گئے معراج کی رات تو اللہ نے کہا نور لے جاؤ، نہیں ایسے نہیں ہوا۔ اچھا حضور حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل نے آ کے کعبے کی چھت پہ رکھا، نہیں ایسے بھی نہیں ہوا۔ تو پھر مولا یہ نور آیا کیسے؟ رکنا، اللہ سورہ نجم میں فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، زہرا کے بابا بولتے تھے، ان سے یہ نور آتا تھا، یہ نور ان سے ہے، یہ نور ان سے آیا، یہ ان کی زبان سے آیا۔ کمال ہے جو ان سے آئے، اگر یہ نور ہے، بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے، جو ان سے آئے، ایک مطلب ہے یہ بات ویسے پکی ہو گئی، جو ان سے آئے نا وہی تو نور ہے، جو ان سے آئے نا وہی تو نور ہے۔ اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، دیوانے چپ نہیں رہ سکیں گے۔ اگر ان سے قرآن آئے، قرآن نور ہے، اگر حسین آئے، حسین نور ہے۔ سنی سبحان اللہ کہو، کیونکہ سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت نے تو فتویٰ دے دیا، فیصلہ کر دیا، تو ایک طرف تیری نسلیں پڑھیں گے، مجھے پتہ ہے آپ پڑھیں گے، تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ، حسن بھی نور ہے، حسین بھی نور ہے، زہرا بھی نور ہے، علی بھی نور ہے۔ جڑے نوکر نے علی دے سبحان اللہ کہو یارا۔ کیا میں امید کروں یہاں تک قرآن سمجھ آ گیا؟ آگے چلے لو جی بس آخری آیت سنو، پھر آپ سے اجازت لوں۔ اللہ فرماتا ہے فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے حضرت مریم کی طرف حضرت جبریل نور بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، آج یہ جوان بشر بن کے آیا۔ رکنا، جیسے ہی جبریل آیا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم نے جبریل کو لباس بشر میں دیکھ کے کہا تو کدھر؟ اگر تو متقی ہے میری طرف بشر نہیں آتے، تو کدھر؟ ہاں جی، جہاں پہ جبریل اچانک جائے اسے مریم کہتے ہیں۔ نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، جہاں پہ جبریل اچانک جائے وہاں پہ مریم ہے۔ اہل سنت کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی، آپ کے چھوٹے بھائی حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل جاتے نہیں، آنکھ والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، جتھے جبریل اچانک جائے اوتھے مریم ہے، تے جتھے اجازت لے کے جائے اگے زہرا ہے۔ بھائی بولو بھی تو صحیح نا جسے سمجھ آ رہی ہے۔ لو جی بس آجو قریب آگے، نور بھی پڑھ رہے ہیں، آل محمد بھی پڑھ رہے ہیں۔ نور اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ٹائٹل نور ہے، آل محمد اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ مہینہ سفر کا ہے۔ اب جو نوکر ہے نبی کی آل کا سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ بس آجو قریب آگئے، بس آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں اور آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ جیسے ہی مریم نے دیکھا، اس نے کہا تیرا کیسا آنا ہے؟ اس نے کہا قالا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا،
घबराना मैं तेनू पुत्र देना आया। अच्छा भाई पंजाबी वाला तर्जुमा जल्दी समझ आती है। घबराना अना, मैं दूंगा तुम्हें बेटा, मैं तुम्हें बेटा देने आया हूं। किसने कहा? अच्छा भाई अब रुकना, जरा रुकना। कल के खिताब में मैंने दरबार शरीफ पे खिताब करते हुए मैंने कहा कि ये जो जिब्रील आया ना यहाँ पे, देवबंद का एक तर्जुमा है तफसीर आसनुल बयान, आम है घरों में, वो जो अरब से छप के आता है, वो काले रंग का कुरान छोटा सा फ्री देते हैं वहां पे, फ्री वहां पे बांटते हैं। आ गया जी देन में, उन्होंने पढ़िया जी जाके ए जड़ी आयत ना, काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लियहबलक गुलामन ज़किया, 19 नंबर आयत है सूरह मरियम की, 19 नंबर सूरा, 19 नंबर आयत। 19 याद रहेगा, सूरत का नंबर भी 19 ते आयत का नंबर भी 19। हुन जाके खोलिया जे, आज महफिल का नंबर भी 19 है, 19 नंबर महफिल है आज। अली के नौकर सुभान अल्लाह कह लो। अच्छा भाई जो आले मोहम्मद के गदा है वो कहो सुभान अल्लाह। हम हैं गदा रसूल के, आले रसूल के। नहीं आपको नहीं चाहिए, मुझे समझ आ गई, छोड़े नहीं। ये 2-4 बंदे सुभान अल्लाह, बाकी चुप बैठे हुए हैं। हम हैं गदा रसूल के, आले रसूल के, मौला अली के, हजरत ज़हरा बुतूल के। मिल जाए 4 ज़र्रे तो आंखों में डाल लूं, मेरे हुसैन आपके कदमों के धूल के। मिंबर बना रसूल का अरशे बरी, मगर शब्बीर की नशिस्त है कांधे रसूल के। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो। हाँ मिंबर बना, मिंबर बना, मिल जाए 4 ज़र्रे तो आंखों में डाल लूं, मेरे हुसैन आपके कदमों के धूल के। मिंबर बना रसूल का अरशे बरी, मगर शब्बीर की नशिस्त है कांधे रसूल के। सलामत रहे अब, अल्लाह आपको भी सलामत रखे जी, अल्लाह आपको खुश खुरम रखे। भाई आगे चलें जी। ये जो आयत है ना जरा ध्यान नाल ब्याजे, ए जड़ी आयत है ना, काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लियहबलक गुलामन ज़किया, जिब्रील ने आके आख्या मैं तेनू पुत्र देन लगा। किने आख्या? तुसी बोलोगे तो गल अगे टुरनी है। किने आख्या? अहले सुन्नत के इमाम फरमाते हैं बे इजाजत उनके घर पे जिब्राइल आते नहीं। ये अहले सुन्नत के इमाम ने बता दिया जिब्रील तो इनके दर का दरबान है, जिसके दर के दरबान बेटे दे रहे हैं। ओ भाई बोलो भी तो सही, जिसे समझ आ रही है। अब जरा सुनना, जरा रोक के सुनना, रोक के सुनना, तवज्जो से सुनना। जो बंदी उलमा लिखते हैं अपनी तफसीर में कि इसने मरियम को बेटा पता कैसे दिया, इसने मरियम के करीब आया एक बाबे की सूरत में, करीब आके मरियम को फूंक मारी। नहीं आप अभी भी चुप बैठे हुए हैं। करीब आके मरियम को दम किया, आया था बाबे की सूरत में बाबे की दम ने बेटा दे दिया। भाई बोलो तो सही, जिसे समझ आ रही है। इसका मतलब है देवबंद उलमा लिखते हैं फूंक मारे फरिश्ता तो बेटे होते हैं। अगर फरिश्ते फूंक मारे तो बेटे होते हैं, तो नौशो पाक अगर फूंक मारे, गंजे शकर अगर फूंक मारे, मोइनुद्दीन अगर फूंक मारे, अगर दाता हुजवेर फूंक मारे, और जिसका फूंक पे कामल यकीन है सुभान अल्लाह तो कहो यारा। जो नौकर है बापों का कहो सुभान अल्लाह जल्दी से। और है जी बातों की तरफ। क्या मैं उम्मीद करूं बातें समझ आ रही हैं? अगर समझ आ रही है इजाजत दो, मैं थोड़ा आगे पढ़ना चाहता हूं। काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लियहबलक गुलामन ज़किया, इसने आके कहा मरियम घबराना, मैं तुम्हें बेटा देने आया हूं। क्या दूंगा? अच्छा भाई आप तो इधर देखें ना जी, आप तो कमाल कर रहे हैं, आप अपनी तवज्जो इधर रखें। क्या दूंगा? किसने कहा? क्या कहा? किसे कहा? मैं कभी आगे नहीं चलूंगा जब तक आपकी जुबानों पे ये आयत नहीं आएगी। कौन आया? किसके पास? क्या लेने? अभी भी आवाज कम है। कौन आया? नहीं आगे चलेंगे। कौन आया? जिब्राइल। किसके पास?
ہاں اس طرح بولو. اب پچھلے حضرات بھی بول پڑے ہیں کیا لینے. میں پوچھتا ہوں کیا لینے. آپ کہیں گے نا جی شاہ جی لینے نہیں, یہاں پہ دینے آیا. آپ نے غور نہیں کیا جہاں پہ جبریل دینے آئے وہاں پہ مریم ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جہاں پہ جبریل دینے آئے وہاں پہ مریم ہے, جہاں سے لینے آئے آگے زہرا ہے. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا بھائی اگر اجازت دو تو میں ایک آیت اور نہ پڑھ لوں سیدہ زہرا پہ. نہیں ایسے نہ کرو جس کے دل میں محمد کی بیٹی کا حیا ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو جلدی. بس ایسے بولتے ہو. میں آخری آیت پڑھوں آپ سے اجازت لوں. سورہ آل عمران کی طرف چلتے ہیں بھائی. 3 نمبر سورہ ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اللہ فرماتا ہے مریم کے پاس فرشتے آتے تھے اور آ کے مریم سے باتیں کرتے تھے. کیا بات ہے. اب آپ خمال جاگ پڑے ہیں. کیا کرتے تھے. کس سے. کون. فرشتے. کس سے. مریم سے. کیا باتیں. پتہ کیوں مولا کیوں. فرمایا طاہرہ کی, اس لیے مریم پاک ہے. مریم ذرا پڑھتے ہو بھائی. مریم پاک ہے. اب ذرا جملہ آخر تک سننا جو پیچھے بندے بیٹھے ہیں. جس سے فرشتے باتیں کریں اگر وہ اتنی پاک ہے جس کے گھر پہ آ کے فرشتے نوکری کریں. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. ہاں جی علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری سے کہا نبی پاک نے جاؤ علی کے گھر جاؤ مولا علی کو لے کے آؤ. جب یہ علی کو لینے گئے جا کے دیکھتے کیا ہے. علی کے گھر کا دروازہ باہر سے کھلا ہوا ہے. اندر بندہ کوئی نہیں دانے پڑ رہے ہیں, بندہ کوئی نہیں چکی چل رہی ہے, بندہ کوئی نہیں آٹا نکل رہا ہے, آٹا اکٹھا ہو رہا ہے, جھولے کی ڈوری ہل رہی ہے, شہزادہ سو رہا ہے. جاگتی آنکھوں سے جب یہ منظر دیکھا رہا نہ گیا. یا رسول اللہ جی ابی ذر آپ کی بیٹی کے گھر پہ عجیب منظر دیکھا. فرمایا کیا دیکھا. حضور بندہ کوئی نہیں دانے پہ دینے پہ, بندہ کوئی نہیں چکی چل دیے پہ, بندہ کوئی نہیں چولہا ہل دائے پہ, شہزادہ نیند کر دائے پیا. نبی چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں سنو ابی ذر میری زہرا ساری رات مصلے پہ رہتی ہے, کہیں آنکھ لگ گئی ہوگی. وہ دانے فرشتہ ڈال رہا تھا, وہ چکی فرشتہ چلا رہا تھا, اور وہ جھولا ملائکہ ہلا رہے تھے, اور جھولے میں میرے دونوں لال سوئے ہوئے تھے. چلیں چلیں بڑے آسان انداز سے آپ نے ایک دو پہلو میلاد کے حوالے سے سنا, نور کے حوالے سے, اور تقریباً زیادہ گفتگو آل محمد پہ ہو گئی. اب میں آپ کے چہرے دیکھوں گا تو پھر کوئی آگے بات کروں گا. کیا جاتے جاتے ایک آیت اور پڑھ لیں. نہیں مجھے تھکے تھکے لگے ہیں آپ نا. ایک آیت جاتے جاتے پڑھ لیں بھائی. چلیں بس یہ آج کی گفتگو کی نتیجہ تن آخری آیت ہے. سورہ فاتر کی طرف چلتے ہیں. 35 نمبر سورہ ہے, ترتیب کے اعتبار سے 32 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. میں ترجمہ پھر پنجابی میں کروں تاکہ جلدی بات کی سمجھ آئے. اللہ فرماندا ہے بندیاں وچوں کچھ بندے نے جڑے میں چنے نے تے او قرآن دے وارث نے. ہاں جی بندے وارث نے. جی میں دوبارہ عرض پہ کرنا بندے وارث نے. چلیں قرآن پڑھ کے یہ سمجھ آ گئی بندے بھی وارث ہوتے ہیں. ہاں جی کلام اللہ کا وارث بندے. اچھا نہیں ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو, میں دور حاضر کے مطابق اس کا ترجمہ دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. اللہ فرماندہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ فرماندہ دھیان کرو میرے قرآن دے بابے وارث نے. ہاں جی بابے وارث, کلام اللہ کا وارث بندے. اچھا صرف قرآن کے ہی نہیں, تو سنیے گا. اچھا جی صرف قرآن کے نہیں, اللہ فرماندے ان الارض یریثھا, میری زمین دے بھی بابے وارث نے. اچھا صرف زمین کے نہیں, سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا, میری جنت دے بھی بندے وارث نے. یہ مطلب ہے جنت بے وارث نہیں, جنت بے وارث
گھر بہ کے ٹھنڈی طبیعت نہ سوچیا جے جدو اللہ نے جنت نو بے وارث نہیں رکھیا بندہ لا وارث کیویں پسند کرے گا؟ یہ دا مطلب ہے اللہ نو وہی بندہ پسند ہے جدا علی وارث ہے. اچھا بھائی اچھی بولو ہاں جدا حسین وارث ہے. وچ وچ بندے اجے بھی چپ بیٹھے نے ذرا کڈو ہاتھ باہر جدا نبی وارث ہے. یہ دا مطلب ہے وارثاں والے بیٹھے ہیں. 950 پاک وارث نے, 6 گنجے شکر وارث نے. اچھا وچ وچ ہن بندے پریشان ہو گئے نے کہ مطلب بابے کتھوں آ گئے تے بابے تے نماز دے وچ بھی ہے نے نہیں ہے. اچھا ٹھہرو ایتھوں پڑھ لینے ہاں, ٹھہرو ایتھوں پڑھو التحیات للہ جی پڑھ دیو پہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ اگے ایھا النبی. اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم لاہور بیٹھے ہیں وہ مدینے سلام سنتے ہیں, غلط. السلام علیکہ کا معنی ہے زہرا کا بابا میرے سامنے ہے میں سلام کر رہا ہوں. بابا جی آ گئے, بڑے بابا جی آ گئے. اچھا آگے پڑھو السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین. یہ دا مطلب ہے نماز میں سلام غوث اعظم پہ, نماز میں سلام گنج شکر پہ, نماز میں سلام معین الدین پہ, نماز میں سلام نوشو پاک پہ. تو سی چپ بیٹھے ہو, یہ تھے بندے ہی آنے نے اپنی مرضی دے لے ہو. اور جے تواڈے ہے نے تے لے ہو, ساڈے تے معین الدین ہے نے, ساڈے غوث اعظم ہے نے, ساڈے داتا حجویر. اور بھائی جی ہے نے سبحان اللہ تے کہو یارا. اچھا ذرا آگے پڑھو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ اگے ومن ذریتی اگے ربنا وتقبل دعا اگے ربنا اغفر لی ولوالدی. لو مولانا نماز میں تو آپ کے ابا جی بھی ہیں. او بھائی بولو نہیں ہیں, جواب دو نہیں ہیں. تو پھر میں پنجابی میں جملہ کہوں ان نماز تے تیرے ابے تو بغیر نہیں ہوندی. جی تو نماز تیرے ابے تو بغیر نہیں ہوندی, زہرا دے ابے تو بغیر کیویں ہو جائے گی؟ ہماری نماز میں بابے ہیں. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. ہماری نماز ان بزرگوں سے ہے, ان بزرگوں پہ سلام تیری نماز ہے. نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک نوشو پاک پہ سلام نہ ہو. پوری ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں, نماز تب مکمل ہے جب سلام گنج شکر کو ہو جائے. چلو اب بات اگر اس طرف چلی پڑی ہے تو پھر سنو. بابا جی بیٹھے ہوئے تھے. اب بابے آلے ہو گھبراؤ نا, آپ کو ویسے ہی کسی نے پریشان کر دیا ہوا ہے, ایویں نہ فکر کیا کریں. ہاں جی آگے بھی بابے, پیچھے بھی بابے. ہاں جی نہلانے والے بابے, کھدائی کرنے والے بابے, سلانے والے بابے. اے میرا سجا ہاتھ قرآن تے وے اوتھے بخشوان والے بابے. جی بابے بخشوائیں گے, بابے آپ کے کام آئیں گے. چلو آجو بات اگر اس طرف چل پڑی ہے. آستانہ فقیر تھا, بابا جی بیٹھے نے. لو جی انہوں نے بٹھاؤ جی, یہ چھوٹے بچوں کو بٹھا دیں جی. بس تھوڑی سی اور تکلیف ہے بچوں, یہ ذرا خاموشی کروائیں, کیسے بھی ہو سکتی ہے. مجھے پتا مفسر تھے یہ داتا حجویر. کشف المحجوب پڑھو تمہیں سمجھ آئے داتا صاحب کا معیار علم کیا ہے. غنیت الطالبین پڑھو تمہیں سمجھ آئے غوث اعظم کون ہے. راحت القلوب پڑھو, اسرار الاولیاء پڑھو, فوائد الفواد پڑھو, تمہیں پتہ لگے فرید کون ہے. پر کیسے پڑھو؟ فارسی میں ہے ساری. ساری فارسی میں ہے. تو پڑھے گا بابے, فارسی پڑھے تھے اور فارسی میں باتیں کرتے تھے. بابیاں نو پڑھے گئی ہو جڑا آپ پڑھیا لکھے ہے. بات تو یہ ہے جو آپ کو بتانی ہے. بابے پڑھنے واسطے پڑھنا پہندے ہے, بابے سمجھے چ نہیں آندے. ٹھہرو بابا بیٹھا ہے, مرید بیٹھے نے, قرآن پڑھیا جا رہا ہے. بعد ابوا کھلیا سی تے ایک صاحب آئے نے. بس آخری باتیں میں کر رہا ہوں, یہ بس میں نے بند کیا, پھر آئے تو باتیں کریں گے. ایک صاحب آئے نے, انہوں نے یہ منظر دیکھا یوں اینج کر کے ویخ کے نا تے اینج ہی ٹر پے نے.
جدو باہر ٹر پے نے نا تے بابا جی دی نظر پی گئی. آ دعا کرو نظر پی جائے. بابا جی دی نظر پی گئی تے بابا جی جاندے ہوئے مولانا صاحب نو آواز مار دے نے, حضرت اوتھے ہی کھلوتے. حضرت صاحب نے پیچھے مڑ کے ویکھیا, جی ارا آؤ. اے واپس گھوم کے تے پھر آ کے انج کر کے کھلو گئے. ہن میرا تکیا جے. بابا جی حضرت صاحب دا چہرہ ویکھ کے فرماندے نے, حضرت کدھر آئے سو؟ آکھیا کچھ نہیں ہو, بس بڑیاں تماں سنیاں نے تہاڈیاں. تے میں سوچیا میں بھی جا کے ویکھ ہی لواں جال کیڑا ہے. اے انج کر کے پاندے ہو تے مچھیاں پھسا لیندے ہو. میں نا جال ویکھن آیا. اچھا بھائی بابا جی نے ذرا غصہ نہیں کیتا. ہاں جی بابے شروع تو ہی غصہ نہیں سن کر دے. نہیں تو ہی سمجھے میں کی پیانا وہاں. بابے نہیں سن غصہ کر دے. جے دعوت تبلیغ واسطے دور جاندے سن نا, جے کوئی پتھر مار دا سی نا, پتھر تے پتھر, پتھر تے پتھر, پتھر پہ پتھر, یوں سر پہ پتھر لگا, نالین تک خون آیا. جلال میں آ کے اللہ فرماتا ہے آمینہ دلال جے تو کہیں تے دومی پہاڑ اینا تے سٹ نہ چھڈا. آپ فرماندے نے مولا پہاڑ ہی سٹنے سن تے منو رحمت کیوں بنایا ہے؟ ہائے 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 ہائے. غور ہے جی باتوں کی طرف. یہ دا مطلب ہے بابے گساں او کوئی مثل نہ جانی دی قسمہ رب چاہوے جیدی چڑھ دی جوانی دی, کوئی مثل نہ ٹھولن دی. نہیں ہون تو سی تھک گئے ہو, اگے چلی جائے. دو چار بندے سبحان اللہ باقی چپ بیٹھے ہیں. کوئی مثل نہ ٹھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے ماں زاغ دے ڈورے نے. گل موتیاں دی گانیاں, گل موتیاں دی گانیاں, اے نالے ساڈا پیر لگدا ہے نالے دل دا جانیاں. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا, ہاتھ جوڑا پکھیاں دا, اے نالے ساڈا پیر لگدا ہے نالے چانن اکھیاں دا. بھائی جدہ کوئی پیر ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ لو. کوئی ساوے ون مایا وچھڑے مل پیندے چل پاک پتن مایا. او میں نا جال ویکھن آیا, جال. بس آخری گلہ پہ کرنا. بابا جی فرماندے نے بہ جاؤ. او مولانا بہ جاؤ. حضرت صاحب بہ گئے, تشریف رکھو. بس آخری جملے نے مولانا صاحب نے تشریف رکھی. آپ ایک مرید نو فرماندے نے جا ویکھ بیٹا لنگر کی پکیا ہے. مرید گیا تے دودھ دا پیالہ لے کے آ گیا. حضور ہے دودھ موجود ہے. آپ فرماندے نے بالکل ٹھیک ہو گیا ہے, حضرت دودھ دا انکار کرن گے ہی نہیں. مولوی جی تھوڑا قریب آؤ. یہ مولانا صاحب قریب ہوئے نے. آپ فرماندے نے چھڈو جال شال, لو دودھ پیو. ہن ذرا دھیان کریا جی. حضرت بس 3 جملے نے باقی. حضرت صاحب نے دودھ دا پیالہ لباں دے قریب کیتا ہے, اجے کوٹ نہیں لایا. بابا جی نے آرام نال سجا گوڈا حضرت دے گوڈے دے نال لایا ہے. مولانا صاحب کی ویندے نے دودھ دا پیالہ ہے تے وچ گنبد خضرا ہے. وہ جس سے چاند شرمائے وہ چہرہ کملی والے کا, ارے وہ چہرہ کملی والے کا, خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی والے کا, ارے وہ چہرہ کملی حسن ایسا کہ جس کی بھیک سے یہ چاند روشن ہے, جو دیکھے دیکھتا جائے وہ چہرہ کملی والے کا, ارے وہ چہرہ کملی والے کا. تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم شانی ہے, کبھی میرے بھی گھر آئے وہ چہرہ کملی. ہاں وہ چہرہ.
اچھا بھائی چلو ٹھہرو اب رک جاؤ بس یار رک جاؤ باتیں تو پھیل رہی ہیں رک جاؤ بابا جی ویکھیا مولوی خیال کیتا دودھ دا پیالہ ہے وچ گنبد ہے نہیں میرا وہم ہے پیالہ تھلے کیتا بابا جی نے آرام نال گوڈا پرا کر چھڈیا لو جی 2 جملے باقی رہ گئے جی انہیں دوجی واری پیالہ اوتے کیتا بابا جی نے آرام نال گوڈا مبارک نال کیتا ہے ہن حضرت کی ویندے نے گوڈے دے نال گوڈا لگن دی دیر ہے ویندا کی یہ گنبد نہیں سنہری جالی ہے خیال کیتا ہے دودھ وچ جالی دا کی کم ہے نہیں یہ بھی میرا وہم ہے پیالہ تھلے کیتا بابا جی نے آرام میں گوڈا پرا کر چھڑیا انہیں تیجی واری پیالہ اوتے کیتا تو اب یہ آخری جملہ ہے جب تیسری دفعہ پیالہ اوپر کیا نا بابا جی نے آرام سے اپنا گوڈا مبارک نال لیا ادھر گوڈا لگن دی دیرے ہن حضرت کی ویندے نے گنبد نہیں جالی نہیں نظارہ اندر والا ہے اب اندر کیا ہے میں تو نلائق ہوں وہ جانتے ہیں جنہوں نے اندر دیکھا ہوگا جس نے دیکھا اس نے ضرور کہا اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچے آکھاں تے رب ذی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجملہ کا ما آسانہ کا ما اکملہ کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں لو بھئی ہن مولانا پیالہ تھلے نہیں کر دے ہن تکی جا رہے ہیں ہن ویکھی جا رہے ہیں بابا جی نے خیال کیتا بھئی کم بن گیا بابا جی نے آرام نے گوڈا مبارک پرا کیتا حضرت نے خیال کیتا میں جنی واری پیالہ تھلے ہوتے کیتا نا میرے گوڈے دے نال کوئی شے لگ دی رہی ہے ادھر بابا جی لگے ہلن مولوی آواز مار دے بابا جی گوڈا نہ ہلاؤ جے جنہوں کہا نا بابا جی گوڈا نہ ہلائے ہو جائے حضرت صاحب اپنا گوڈا پرا کر دینے مولوی عرض کرتے حضور ہو نا آپ فرماندے نے کیا ہوا حضور وہ نا اے آپ فرماندے نے کیا حضور وہ نا اے آپ فرماندے نے چپ کر کے دودھ پی تینوں جال بھاندا پہ جدھر مچھیاں پزانے ہیں خدا کی قسم یہ نبی کی محبت کا جال ہے جو لاہور میں داتا صاحب نے بچھایا ہوا ہے یہ نبی کی محبت کا جال ہے جو بغداد میں غوث اعظم نے بچھایا ہوا ہے یہ نبی کی محبت کا جال ہے جو آپ کے شیخ نے بچھایا ہوا ہے ویسے دعا کریا کرو اس جال میں پھنسے رہے ہمیں کوئی نکالنے نہ پائے اب بھائی جدھر دل کر دے سبحان اللہ تو کہو نا یار وَنَزَّلْنَا چلیں ماشاءاللہ 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 داتا حضور جیتے رہیں جی وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا ایمان لاؤ اللہ پہ رسول پہ اور اس نور پہ جو ہم نے نازل کیا یہاں سے بات شروع ہوئی تھی اگر یہ نور ہے بس بات ختم ہو گئی ہے گفتگو ختم ہو گئی ہے بس ذرا تسلی بڑے ٹھنڈے دماغ کے ٹھنڈے بالکل لڑنا نہیں کسی سے نہیں لڑنا بس یہ ذہن میں رکھنا اگر یہ نور ہے تو جس کے دل پہ آیا ہے میں کی کرا مینو 2 آیتاں یاد آ گئی نے یہ نور ہے سارے بولو تھا نہیں ہے آج بھی ہے ہن رکیا جی بس میں نکل رہا ہوں بس 2 آیتیں دن میں آ گئی مولا یہ نور اللہ فرماندہ لو انا قرآن سیرت بہ الجبال بیٹا بس آخری لمحات ہیں بس میرے قریب تو نہ بولے اگر یہ والا نور ہم پہاڑوں پہ رکھتے پہاڑ چل پڑتے پہاڑ چل پڑتے آگے اللہ فرماتا ہے او قطیت بہ الارض اگر یہ والا نور زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی بس آخری لمحات ہے او کلی ما بہ الموتا اگر یہ والا نور مردے پہ آتا مردہ بول پڑتا یہ مطلب ہے بڑا جلالی نور ہے ہیبت والا نور ہے اگر پہاڑوں پہ آتا چل پڑتے اگر زمین پہ آتا پھٹ جاتی اگر مردے پہ آتا بول پڑتا رکو تو مولا پھر اتنا جلالی نور کہاں پہ رکھا فرمایا جسے پہاڑ برداشت نہ کرے جسے زمین برداشت نہ کرے جسے مردہ برداشت نہ کرے نازلہ بروح الامین علی قلبک یہ زہرا کے بابا کے دل پہ آیا ہے جس کے دل پہ نور آئے او بھائی بولو بھی تو صحیح نا جس کے دل پہ نور آئے وہ سراپا نور ہے چلیں پھر آئے تو آپ سے باتیں کریں گے اللہ پیر صاحب کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے آپ کے مریدین کو اللہ خیر و عافیت عطا فرمائے آپ کے گلشن کو آپ کی خانقاہ گجرانوالہ میں اللہ آپ کے والد گرامی کے مزار پہ کروڑوں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے راجہ صاحب اور آپ کے برادران کو اللہ عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے آپ اسی طرح ذرا جم کے بیٹھے رہیے گا اٹھنا نہیں آپ اسی طرح تشریف فرما رہے ہیں تاکہ آگے سلسلہ جاری رہے وما علیہ الا البلاغ